جل صاحب یہ ہے کیوں یہ معاملہ، یہ چین کی طرف سے اتنا شدید جو رد عمل ہو رہا ہے ہندوستان کی افواج کی طرف، اور یہ چین کے 4000 سے 10,000 فوجی جو ہیں وہ اس وقت بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان کے کنٹرول ٹیریٹری جو ڈکلیئر ٹیریٹری ہے اس کے اندر کئی کلومیٹر اندر آتے چلے جا رہے ہیں. یہ کیا چین کرنا چاہ رہا ہے؟ کیسے آپ ہمارے ویورز کو سمجھا پائیں گے کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس میں 2-3 عوامل موجود ہیں. پہلی بات تو یہ کہ متنازع علاقہ اور بھارت نے یہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا کام شروع کیا، سڑکیں بنانی شروع کر دی. تقریباً 60 کے قریب روڈز بن رہی ہیں جو انہوں نے 2022 تک مکمل کرنی تھی. اس کے ساتھ ساتھ برجز انہوں نے بنائے ہیں، ایک ایئر اسٹرپ وہاں پہ بنائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا کو یہ انڈیکیشن مل گئی کہ بھارت یہاں پہ اگریسو ڈیزائنز رکھتا ہے، اپنا بلڈ اپ کرنا چاہتا ہے کسی وقت کے اوپر. یہاں پہ ایئر کرافٹ یہاں سے آپریٹ کریں گے، سڑکیں بن گئی لہذا یہاں پہ گنز آ سکیں گی، یہاں پہ ہر طرح کا ملٹری اکوپمنٹ لایا جا سکے گا. لہذا یہ ایک ایسا امر تھا جو کہ جس نے الارم کر دیا چین کو کہ یہ کوئی پرماننٹ قبضہ رکھنا اور یہاں پہ کچھ اگریسو ڈیزائنز موجود ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ بھی مودی نے اپنی ایک تاریخ قائم کی کہ وہ یک طرفہ قدم اٹھانے کا عادی ہے اور کسی بھی صورت میں وہ نتائج کی طرف توجہ نہیں دیتا بلکہ وہ بڑھتا جا رہا ہے. جب آرٹیکل 370 انہوں نے ختم کیا اور یونین ٹیریٹریز بنانے کا اعلان کیا تو لداخ کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ چائنا نے بڑا واضح الفاظ میں کہا کہ جناب آپ ہماری سوورنٹی وائلیٹ کر رہے ہیں، لیکن بھارت نے اس کو رد کر دیا. اب اس کے بعد جب سی پیک کا قصہ آیا تو بھارت نے وہاں پہ مسئلہ کھڑا کیا کہ جناب چائنا ہماری سوورنٹی وائلیٹ کر رہا ہے. آپ ڈیم بنانے لگے تو پھر بھارت نے یہ مسئلہ کھڑا کر دیا. یہ ایک سلیکٹو قسم کی مورالٹی اور سلیکٹو قسم کی سوورنٹی کا قصہ جب سامنے آیا تو چائنا کو یہ واضح ہو گیا کہ بھارت اپنے معاملے میں تو سوورنٹی کو دیکھتا ہے لیکن دوسروں کی سوورنٹی کو پامال کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. جس علاقے میں چائنیز آگے آئے ہیں وہاں پہ تیسرا جو ایک پریشان کن وہاں پہ مسئلہ نظر آتا تھا وہ یہ کہ وہاں پہ تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پہ اگر ایریل ہم لیں وہاں سے اس کو ماپیں تو تقریباً 8-9 کلومیٹر کے فاصلے پہ کراکورم ہائی وے ہے جو پاکستان کی، جو آپ کہہ لیجئے کہ چین کے ساتھ ہمارا بیسک لنک ہے اور سی پیک آگے بن رہا ہے وہاں پہ. تو ان حالات میں چائنا جو یہاں پہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور ایک اس کو اسٹریٹجک رستہ مل رہا ہے جو وہاں پہ اپنی اگر ساؤتھ چائنا سی میں اس کی آئسولیشن ہو تو اس کو باہر اوپننگ آپ دے رہے ہیں. بالکل صحیح. جن صاحب بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کو لانے دیں. جن صاحب امریکہ کی مغرب کی خواہش تو بہت رہی گزشتہ 15-20 برس میں 9/11 کے بعد سے کہ ہندوستان ایک دیو کی طرح ایک جن کی طرح کھڑا ہو جائے چین کے مقابلے میں، لیکن جو پچھلے 20 دن سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد تو یہ لگ رہا ہے کہ ہندوستان میں تو اتنی سخت ہے ہی نہیں. جس طرح سے چینی دھکا مار رہے ہیں ہندوستانیوں کو، ہندوستانی دھکا کھا رہے ہیں، اس سے تو نہیں لگ رہا کہ ابھی ہندوستان میں کوئی اتنی سخت ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ہندوستان میں سخت نہیں، اور آپ نے دیکھا کہ 5 مئی کو یہ انکرشن ہوئی اور اس کے بعد سے آج دن تک کوئی ایسا بیان، پہلے تو بیان کوئی آیا ہی نہیں تھا. اب انہوں نے جس کا آپ نے حوالہ دیا کہا کہ جناب ہم 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. بھائی تیرے پیچھے ہٹنے کا تو قصہ ہی نہیں ہے، قصہ تو آگے جانے کا، ان کو نکالنے کا، اس کی بات نہیں کر رہے تو وہ تو ان سے ہوگا نہیں. اب چیز یہ ہے کہ اس میں جہاں تک سی پیک کو سٹال کرنے کا چکر تھا یا آپ گلگت بلتستان پہ اگر کوئی نگاہ رکھی ہوئی تھی تو اس میں تو امریکہ کی مرضی شامل تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے پہلے کبھی بات نہیں کی تھی لیکن اس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ سی پیک تو گزر رہا ہے وہاں پہ ایک متنازع علاقے میں سے. یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امریکہ کسی نہ کسی شکل میں اس معاملے میں انڈیا کو سپورٹ کرے گا. لیکن اصل قصہ یہ ہے کہ کیا امریکہ اس کو بعد میں یوز کر سکے گا جہاں انڈیا کے پاؤں جو ہیں وہ لرزنے ہیں، وہ نہیں کر رہے. انڈیا کو وہ حصہ بنانا چاہ رہے تھے، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور ویتنام وغیرہ کے ساتھ مل کے جو کولیشن بنا رہے تھے اس میں انڈیا کو اور انڈیا کی نیوی بلڈ اپ کرنا چاہ رہے تھے. میں نے ریسنٹ انٹرویو سنا جس میں کہ ان کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے کہا کہ ہمیں ایئر کرافٹ کیریئرز اور بڑا کچھ امریکہ بیچنا چاہتا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا اپنی نظر سے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا یہ نہیں چاہتا کہ وہ امریکہ کا اعلی کار بن کے چائنا کے خلاف جنگ لڑے، کیونکہ چائنا کے ساتھ ان کی سرحدیں ملتی ہیں. امریکہ تو دور بیٹھا ہے،
اصل بھگتنے والے ہوں گے انڈینز. سو نیچرلی دے آر ویری کیئرفل. لہذا وہ امریکہ سے حمایت تو لینا چاہیں گے, لیکن وہ جو کولیشن بنتی نظر آ رہی تھی جس میں کہ وہ اس نیکسس کا حصہ لگتا تھا کہ بننے جا رہے ہیں, وہ نہیں بنیں گے. دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان کو چونکہ رشیا کی حمایت ملنی شروع ہو گئی, تھوڑا سا پیچھے آپ کو لاؤں. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی طرف سے, کیا آپ جان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی طرف سے جو ایک جارحانہ ایگریسو سٹینڈ تھا سی پیک کی طرف, گلگت بلتستان کی طرف, تو چین کے اس ایکشن سے چین نے انڈائریکٹلی ہندوستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اور پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیغام بھی دیا ہے کہ ہینڈز آف گلگت بلتستان اینڈ سی پیک. یہ اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب جو بڑا اہم کام انہوں نے کیا ہے, بڑا اہم کام کیا ہے, وہ یہ ہے کہ انڈیا اگر طاقت سے نکال نہیں سکتا, ایریا کو کنٹیسٹ کر رہا ہے, تو اس کے پاس ایک ہی آپشن تھی کہ وہ جائے یونائٹڈ نیشن میں. یونائٹڈ نیشن میں اب وہ جا نہیں سکتے کیونکہ اسی علاقے کے بارے میں جو یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں وہ انہوں نے خود برباد کی, فلاؤٹ کی. ان کو وہ خود جو ہیں وہ اس کے مرتکب ہوئے ان کو نیگیٹ کرنے میں. تو چائنا چاہے گا کہ یہ جائیں وہاں پہ تاکہ ان کو کنفرنٹ کیا جائے, لیکن میرا خیال ہے کہ انڈینز جائیں گے نہیں. اور جو جال انہوں نے بچھایا تھا, مودی یک طرفہ جو سٹیپس لے رہا تھا, یہ خود اس کا شکار ہو کے اس میں پھنس کے رہ گیا ہے. جنگ لڑ نہیں سکیں گے, یونائٹڈ نیشن استعمال نہیں کر سکیں گے, زبانی کلامی بات چیت ہوگی اور چائنا یہاں سے نکلے گا نہیں. بریک میں لے لوں جنرل صاحب, پھر شخصی سمجھ پاکستان کے ایکس فارن سیکرٹری ہمارے ساتھ ہیں نجم الدین شیخ صاحب. پھر ان سے سمجھتے ہیں کہ آخر ہندوستان اب اپنے آپ کو اس قسم کی ہیوملیشن سے نکالے گا کیسے آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. پاکستان کے ایکس فارن سیکرٹری جناب نجم الدین شیخ صاحب میرے ساتھ ہیں. ہم ہندوستان اور چین کے درمیان جو اس وقت ایک عجیب و غریب قسم کا اسٹینڈ آف ہے جس میں کہ ہندوستان پہ شدید دباؤ بڑھا رہی ہے چین کی فوج, اس کے حوالے سے بات کریں. شیخ صاحب آپ واقف ہوں گے, ہندوستان کی ایکس فارن سیکرٹری مس نراپما راؤ نے ایک سیریز آف ٹویٹس کیے ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ ہم نے ایسا انفراسٹرکچر بنانا شروع کر دیا کہ ہم چینی پوزیشنز کے قریب چلے گئے ہیں, ڈیپ ہم نے پینیٹریشن کر دی ہے, تو چینی جو ہیں وہ اس کی وجہ سے رد عمل کر رہے ہیں. اور جو ایک اسپرٹ آف کوآپریشن ایگزسٹ کرتا تھا راجیو گاندھی کی میٹنگ کے ساتھ, جب چین کے ساتھ انہوں نے میٹنگز کی تھیں 1988 میں, وہ اسپرٹ آف کوآپریشن کو نریندر مودی کی حکومت نے اس وقت تباہ کر دیا جب وہ امریکہ کے زیادہ قریب چلے گئے, خاص کر کے لیمووا 2016 میں جو ملٹری کوآپریشن کا اسٹریٹجک ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن کیا ہے امریکہ کے ساتھ. اور پروفیسر سمت گنگولی کا جو پیس آف فارن پالیسی پہ جس کا ٹائٹل ہے وائی وی شوڈ وری اباؤٹ چائنا اینڈ انڈیاز بارڈر اسکرمشز, اس کا کنکلوژن انہوں نے یہ کیا ہے کہ اب چین اس دباؤ کو بڑھاتا رہے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ہندوستان اس صورتحال سے نکلے گا کیسے؟ دیکھیے, اس میں نکلنے کا طریقہ ان کے پاس یہی ہے کہ ذرا سا بیک آف کرنا پڑے گا. یہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے, کیونکہ جس قسم کی چیز وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی ان کو نہ نقشوں کے مطابق نہ اور چیز کے مطابق ان کو یہ حق بنتا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک پوزیشن لی ہے جس میں آپ نے سمجھا کہ اگر چین ہم سے رشتہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم ادھر اپنے طور پہ اپنے ایڈوانٹیجز کر سکتے ہیں. اور اب چین نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہندوستان نے اپنے آپ کو امریکہ کے ساتھ اس حد تک باندھ لیا ہے کہ اس پہ ہمیں لچک دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں لارجر پکچر پہ اس وجہ سے فوکس کر رہا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ چینیوں کے لیے یہ اہم ہے کہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ بھائی آپ اگر سی پی ای سی پہ آپ کو مسئلہ ہے تو ہم سی پی ای سی کا ایک اور روٹ بھی بنا سکتے ہیں جو کہ آپ کے روٹ کے مطابق ہو, جو آپ کے انڈین آکوپائڈ کشمیر کے سلسلے میں ہو. انہوں نے ان کو دہرایا ہے کہ صاحب ہماری جو اگریمنٹ ہے پاکستان کے ساتھ اس ہمارے بارڈر کے سلسلے میں, ہم نے اس میں کہا ہوا ہے کہ دس از ڈپینڈنٹ آن دا فائنل سولوشن, کہ جو بھی سولوشن ہوگی کشمیر کی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے سلسلے میں, اگر وہ وہی ہے جو کہ ہم نے جو کیا گیا ہے تو ٹھیک, نہیں تو وی کین ریوائز اٹ in accordance with whatever is the decision with regard to Kashmir. لیکن شیخ صاحب کیا کوئی اور روٹ بھی ہو سکتا تھا سی پیک کا, کیونکہ ظاہر ہے سی پیک کو چین سے جڑنا ہے تو گلگت بلتستان سے گزرنا ہے, تو اس کے علاوہ کوئی اور آلٹرنیٹ روٹ بھی ہو سکتا تھا سی پیک؟ بھائی وہ انہوں نے تو کہا تھا, چینی سفیر جو تھے انہوں نے کہا تھا
کہ اگر آپ چاہیں تو ہم IOK یعنی انڈین آکوپائڈ کشمیر میں سے بھی راستہ نکال سکتے ہیں. لیکن وہ دیکھیے وہ ایک چیز کہی تھی, اس کو پھر چینیوں نے وڈرا کر لیا تھا.